السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز تہجد کا اہتمام آپ یقیناً کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تہجد پڑھنے کی توفیق اللہ تعالی کی طرف سے کن لوگوں کو ملتی ہے۔ جب رب ذوالجلال کی طرف سے تہجد کا بلاوا آتا ہے تو وہ کن لوگوں کے لیے آتا ہے۔ آسمان دنیا سے جب اعلان ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں تہجد کے وقت میں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی اللہ تعالی سے روزی طلب کرنے والا کہ اس کو روزی عطا کی جائے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ اس کو اولاد سے نوازا جائے، ہے کوئی پریشانیوں اور مشکلات سے چھٹکارا پانے والا کہ اس کو ان تمام پریشانیوں اور مشکلات سے چھٹکارا دلایا جائے۔ اس طرح کا جب اعلان اللہ تعالی کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے اور تہجد کا بلاوا یہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے، وہ کون کون لوگ ہیں، وہ کن کن صفات کے حامل ہوتے ہیں، ان لوگوں کی کیا کیا خصوصیات ہیں، میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلاؤں گا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں، یعنی 7 طرح کے انسان ایسے ہیں، مرد اور عورت، کہ جن کو اللہ تعالی کی طرف سے تہجد کا بلاوا آتا ہے اور انہی 7 لوگوں کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کو نماز تہجد کی توفیق نہیں ہو سکتی، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ نماز تہجد پڑھنے کی توفیق جن لوگوں کو ہوتی ہے ان میں پہلا شخص ہے اللہ تعالی سے محبت کرنے والا، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، چاہے لیڈیز ہو یا جینٹس۔ اللہ تعالی سے جو محبت رکھنے والے ہوں گے اللہ تعالی انہیں تہجد پڑھنے کی توفیق سے بھی ضرور نوازے گا۔ اللہ تعالی سے محبت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی سے محبت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر ہمیشہ اللہ تعالی کی محبت ہے اور ہمارا اس بات پر یقین اور اطمینان ہے، ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہو رہا ہے اور رب ذوالجلال میرے حق میں جو کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی میرے حق میں اتر رہا ہے، جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے، میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں اور میں اس پر صبر کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ جمع رہوں گا۔ یہ اللہ تعالی سے محبت کا مطلب ہے کہ ہر وقت ہمارا دل اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہے۔ تو اس طرح کی کیفیت جن دلوں کے اندر ہوتی ہے، جن لوگوں یا جن بہنوں اور بیٹیوں کے دلوں میں ہوتی ہے، تو ان کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق سے اللہ تعالی نوازتا ہے۔ تو پہلے طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں اللہ تعالی سے محبت کرنے والے۔ دوسرے طرح کے لوگ ہوتے ہیں نمبر 2، وہ ہیں گناہوں سے بچنے والے، یعنی وہ لوگ جو ہر وقت حلال اور حرام کو سامنے رکھتے ہیں اور اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اللہ تعالی کا حکم کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ ہر وقت وہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور شک اور شبہ والی جگہوں سے بھی بچتے ہیں، ان کاموں سے بھی بچتے ہیں کہ جن کے اندر ان کو شک ہوتا ہے، تردد ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی گناہ والے کام ہیں، نافرمانی والے کام ہیں، اللہ تعالی کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے کام ہیں، ان تمام کاموں سے جو لوگ بچتے ہیں اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالی نماز تہجد کی توفیق سے نوازتا ہے کہ ان کے لیے سردی ہو یا گرمی، ان کے لیے رات چھوٹی ہو یا بڑی، ان کے لیے چاہے نیند دیر سے آئے یا جلدی آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو تہجد کے وقت میں اٹھاتا ہے اور نماز تہجد پڑھنے کی توفیق سے نوازتا ہے۔ تو یہ دوسرے طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جو تیسرے طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں نمبر 3، خشیت الہی رکھنے والے۔ خشیت الہی رکھنے والے، اس کا کیا مطلب ہے؟ خشیت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف دل کے اندر ہوتا ہے۔ رات میں جب وہ بستروں پر آرام کرتے ہیں تب بھی ان کا ذہن اس بات پر توجہ کرتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں
کہ کہیں اللہ تعالی کی پکڑ میرے پر نہ آ جائے، کہیں میری نافرمانیاں میری نیکیوں پر غالب نہ آ جائیں، کہیں اللہ تعالی کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ تعالی میری پکڑ نہ پھلوا لے، کہیں اللہ تعالی مجھ پر آزمائشیں نہ بھیج دے۔ ہر وقت اللہ تعالی کا خوف، اللہ تعالی کا ڈر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالی کی خشیت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، خوف کو رکھتے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ کر نیکی کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق سے نوازتا ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں خشیت الہی ہوتا ہے، اللہ تعالی کا خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ یہ تیسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نماز تہجد کی توفیق سے نوازتا ہے۔ چوتھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں نماز کے پابند، یعنی اللہ تعالی نے صبح سے لے کے شام تک 5 نمازیں ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض فرمائی ہیں۔ جو شخص ان 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ تعالی کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ تعالی سے توفیق مانگتا ہے، اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے وہ فجر پڑھتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے اور عشاء ادا کرتا ہے، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو دن کی عبادتوں کو پابندی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، دن کے اندر اپنے روزگار میں جو بھی حلال طریقہ کار ہیں اس کو اختیار کرتے ہیں، اپنی زبان کا پورے دن صحیح استعمال کرتے ہیں، اپنے جسم کے ایک ایک حصے کا سارا دن صحیح استعمال کرتے ہیں، جب دن کی عبادت ان لوگوں کی صحیح ہوتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالی رات کی خصوصی عبادت اور اللہ تعالی رات کی اپنی خصوصی ملاقات یعنی نماز تہجد پڑھنے کی توفیق ضرور عطا کرتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو یہ چوتھی قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے دن کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، اور دن کے اعمال میں سارے اعمال میں سب سے بہتر ہے 5 وقت کی نماز، جن کی یہ صحیح ہوتی ہے پھر اللہ تعالی رات کی خصوصی نماز سے بھی یعنی نماز تہجد کی توفیق سے بھی ان بندوں کو نوازتا ہے۔ اسی طرح جو 5ویں قسم کے لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں دعا کرنے والے، اللہ تعالی سے مانگنے والے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو تو صحیح، مجھ سے دعا تو کرو تو صحیح، میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ تو جو اللہ تعالی سے مانگتے ہیں ہر وقت ان کی نگاہیں، ان کی زبان ذکر اللہ سے تر رہتی ہے، ان کا دل اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہتا ہے، ان کے جسم سے کہ ایک ایک حصے سے اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی ٹپکتی ہے، اللہ تعالی کی عاجزی ٹپکتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالی نماز تہجد کی توفیق سے ضرور نوازتا ہے۔ تو یہ 5ویں قسم کے لوگ ہیں دعا کرنے والے، التجا کرنے والے، مانگنے والے، اللہ تعالی سے طلب کرنے والے، کہ جن کو نماز تہجد کی توفیق ضرور ملتی ہے۔ اور جو 6ٹھی قسم کے لوگ ہیں وہ ہیں شکر گزار بندے، جو اللہ تعالی کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں، چاہے تنگی میں ہوں، چاہے خوشحالی میں ہوں، چاہے امیری میں ہوں، چاہے غریبی میں ہوں، چاہے وہ دولت میں کھیل رہے ہوں، چاہے وہ پھٹے پرانے اور سوکھی روٹی کھا کر، بچا کچا کھانا کھا کر اللہ تعالی کی رضا کے لیے اپنا وقت گزار رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں، اس حالت میں بھی وہ شکر گزار اگر بندے ہیں، اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ تعالی کا جو شکر ادا کرنے والے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ان بندوں کو ضرور نماز تہجد کی توفیق سے نوازتا ہے۔ یہ بندے اللہ تعالی کے بہت خاص ہوتے ہیں کہ جن کو تہجد کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی چنتا ہے جن سے وہ تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ 6ٹھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ 7ویں قسم کے جو 7ویں طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو نماز تہجد کی توفیق نصیب ہوتی ہے
کہ جن کے دل اخلاص سے بھرے ہوئے ہوں، جن کی نیتیں خالص ہوں، یعنی نیک نیت اور اخلاص رکھنے والی، جن کا ہر عمل اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس کے اندر مکمل اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹا کام کریں یا بڑا کام کریں، اللہ تعالی کی رات میں عبادت کریں یا دن میں عبادت کریں، چاہے وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کہیں، چاہے وہ کسی کے ساتھ اچھے گفتگو ہی کریں، وہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالی کی رضا اور اخلاص ضرور ہوتا ہے، اس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا، شہرت، نام و نمود نہیں ہوتا۔ ایسے نیک دل انسان کو بھی اللہ تعالی نماز تہجد کی توفیق سے ضرور نوازتا ہے۔ تو یہ 7 طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نماز تہجد کی توفیق سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے ان 7 بندوں کے لیے اعلان ہو رہا ہوتا ہے تہجد کے وقت کہ اے اللہ کے قریبی بندو، اٹھ جاؤ اور اپنے رب سے مانگ لو جو تم چاہتے ہو، اور اپنے اللہ سے ملاقات کر لو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا شمار بھی ان 7 بندوں کے اندر فرما دے۔ اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔